السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ لوگ؟ آج ہم بات کریں گے 1973 کے آئین کی اسلامی دفعات کے حوالے سے۔ اس سے پہلے ہم نے 1956 کا آئین پڑھا ہے، 1962 کا آئین پڑھا ہے اور ان کی اسلامی دفعات کو بھی دیکھا ہے۔ پچھلے دونوں آئینوں کی طرح اس آئین میں بھی قرارداد مقاصد کو بنیاد بنایا گیا ہے اور وہ تمام اسلامی دفعات جو کہ قرارداد مقاصد میں شامل تھی انہیں 1973 کے آئین میں بھی شامل کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ اسلامک دفعات ہیں، ان کا اضافہ بھی اس میں کیا گیا ہے، اس لیے یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ آئین زیادہ اسلامی ہے۔ اس میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حاکمیت، تو حاکم اعلیٰ اللہ تعالیٰ ہے، اس پوری کائنات کا حاکم اللہ ہے اور پاکستان کے عوام جو ہیں ان کے پاس جو اختیارات ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی ایک امانت کے طور پہ ہیں اور وہ اسے امانت سمجھ کر استعمال کریں گے اور قرآن و سنت کی حدود میں رہتے ہوئے اس ملک کا نظام چلائیں گے۔ نیکسٹ ہے سرکاری مذہب۔ آئین میں یہ درج ہے کہ ملک کا سرکاری مذہب اسلام ہوگا اور اس بات کو پہلی بار آئین میں تحفظ دیا گیا ہے۔ ہم نے ایک قرارداد مقاصد جب ہم نے ڈسکس کی تھی تو ہم نے اس لیکچر میں یہ بھی ڈسکس کیا تھا کہ پاکستان میں آئین سازی کے حوالے سے تھوڑا ڈیلے ہو رہا تھا، کچھ مشکلات پیش آ رہی تھیں، تو ان میں سے ایک مشکل یہ بھی تھی کہ مذہب کو آئین میں کس حد تک شامل کیا جائے۔ یہ جانتے ہوئے بھی کہ پاکستان اسلام کے نام پر وجود میں آیا ہے، پھر بھی یہ مسئلہ پیش آ رہا تھا کہ مذہب کو کس حد تک شامل کیا جائے، یہ مسلمان کی کیا تعریف بیان کی جائے۔ تو اس آئین میں پہلی دفعہ یہ چیز کلیئر کر دی گئی ہے کہ ملک کا سرکاری مذہب اسلام ہوگا۔ نیکسٹ ہے ملک کا نام۔ سابقہ آئینوں کی طرح اس میں بھی ملک کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہی رکھا گیا۔ صدر اور وزیر اعظم یہ دونوں بھی مسلمان ہوں گے، یہ ضروری ہے کہ پاکستان کا صدر اور وزیر اعظم دونوں مسلمان ہوں اور وہ ان پر یہ پابندی ہے کہ وہ اس نظریے پر ان کا پختہ ایمان ہو کہ جس کی بنیاد پر پاکستان کا قیام عمل میں آیا ہے، اور جب یہ اپنے عہدوں کا حلف اٹھائیں گے تو وہ اس میں اقرار کریں گے اس بات کا کہ وہ توحید اور ختم نبوت پر مکمل ایمان رکھتے ہیں۔ نیکسٹ ہے مسلمان کی تعریف۔ 1973 کے آئین میں پہلی مرتبہ مسلمان کی تعریف شامل کی گئی ہے۔ پچھلے جو دونوں آئین تھے ان میں مسلمان کی تعریف شامل نہیں کی گئی تھی۔ تو مسلمان کی تعریف کیا ہے جی؟ جو کہ عقائد جو ہیں اسلام کے جو بیسک عقائد ہیں جو ان پر ایمان رکھتا ہو، توحید، رسالت، قیامت، اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی تسلیم کرنا لازمی ہے۔ جو ان میں سے کسی ایک پر بھی ایمان نہیں رکھتا اسے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ نیکسٹ ہے جی نمبر 6، اسلامی قانون سازی۔ ملک میں کوئی ایسا قانون نہیں بنایا جائے گا جو کہ اسلام کی تعلیمات سے متصادم ہو اور جو موجودہ قوانین ہیں ان کو بھی اسلام کے مطابق ڈالا جائے گا۔ نیکسٹ اسلامی اصول۔ آئین میں اس بات کی وضاحت کی گئی ہے کہ اسلامی تعلیمات کے مطابق پاکستان کے عوام جمہوریت، آزادی، مساوات، رواداری اور معاشرتی انصاف پر مبنی اسلامی نظام قائم کریں گے۔ نیکسٹ ہے جی نمبر 8، اسلامی طرز زندگی۔ ایسے حالات مہیا کیے جائیں گے کہ مسلمان اپنی زندگیاں اسلام کے مطابق گزار سکیں۔ یہ تقریباً وہی چیزیں ہیں جو کہ ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں، ان کو ڈیٹیل میں ہم نے اس کو ڈسکس کیا ہے۔ نیکسٹ ہے اسلامی تعلیمات۔ قرآن پاک اور اسلامیات کی تعلیم کو لازمی قرار دینے کے لیے کوششیں کی جائیں گی۔ سماجی برائیوں کا خاتمہ ہے۔ سماجی برائیاں جن میں عصمت فروشی ہے، جوا، غیر اخلاقی لٹریچر کی اشاعت ہے، ان تمام چیزوں پر پابندیاں عائد کی جائیں گی۔ اس کے علاوہ شراب نوشی پر پابندی ہوگی اور ملک کی جو معیشت ہے اس کو سود سے پاک کرنے کا بندوبست کیا جائے گا۔ اسلامی ادارے۔ حکومت زکوٰۃ اور عشر کا نظام قائم کرے گی اور اس حوالے سے اوقاف اور مساجد کو بھی صحیح طور پہ منظم کیا جائے گا۔ نیکسٹ اس میں ہے عربی کی تعلیم۔ عربی سیکھنے کی حوصلہ افزائی کی جائے گی اور اس کے لیے زیادہ سے زیادہ سہولیات فراہم کی جائیں گی۔ قرآن پاک کی صحیح طباعت، یہ اسی آئین میں اس پروویژن کو شامل کیا گیا ہے، پچھلے آئین میں یہ شامل نہیں تھی کہ قرآن پاک کی اغلاط سے پاک طباعت اور اس کی صحیح اور منوعاً اشاعت کا اہتمام کیا جائے گا۔ اسلامی نظریے کا تحفظ۔ آئین میں صدر، وزیر اعظم اور جو دیگر اعلیٰ عہدیدار ہیں ان کے لیے
یہ ضروری کیا گیا ہے کہ وہ اپنے عہدوں کا حلف اٹھاتے وقت یہ عہد کریں کہ وہ اسلامی نظریے کے تحفظ کے لیے مکمل جدوجہد کریں گے۔ نیکسٹ ہے اتحاد عالمی اسلامی، یونٹی آف مسلم ورلڈ۔ مسلم دنیا کے ساتھ تعلقات کو قائم کرنا، ان کے ساتھ اچھے تعلقات استوار کرنا، یہ بھی پاکستان کے آئین میں اس چیز کو شامل کیا گیا تھا۔ تمام ممالک کے ساتھ بہتر تعلقات قائم کیے جائیں گے جسے ہمارے مسائل حل ہو سکیں، ہمارے نظریے کا تحفظ ہو سکے، اور بین الاقوامی جو تنازعات ہیں ان کو بھی پرامن رائے سے حل کرنے کی حوصلہ افزائی کی جائے گی۔ اسلامی نظریاتی کونسل۔ اسلامی نظریاتی کونسل کا قیام عمل میں لایا جائے گا اور اس کے ممبرز 8 سے 20 تک ہوں گے، اور یہ تمام لوگ جو ہیں وہ اسلامی فقہ میں، معیشت میں اور سیاست کے ماہرین ہوں گے، اور ان کا کام کیا ہوگا جی، یہ اسلامی تعلیمات کے مطابق قوانین کو بنانے میں جو ہے وہ رہنمائی کریں گے، اور جو موجودہ قوانین ہیں ان کو بھی اسلام کے مطابق ڈھالا جائے گا۔ ٹھیک ہے جی، یہ تھی 1973 کے آئین کی اسلامی دفعات۔ تھینک یو۔